بیک ڈور اپوائنٹمنٹس کی جس کا خمیازہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج سرکار کو رہی ہے. چیف سیکرٹری صاحب کو تو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہیڈ ہے اس وقت چیف سیکرٹری صاحب وہ بیک ڈور اپوائنٹمنٹ جو لوگ ہیں ان کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور اگر ایسی ہے تو وہ بتائیں نا کس نے کیا ہے, کیونکہ بیک ڈور اپوائنٹمنٹ تو اس میں آفیسر انوالو ہوتے ہیں. یہ تو سارا ای ڈی, سی بی آئی, این آئی اے سب ان کے پاس ہے. اس کی انکوائری کر کے جو اس پہ ریسپانسبل ہوں گے ان کو ان کے خلاف ایکشن ہو. پر پہلے چیف سیکرٹری صاحب یہ جواب دیں کہ جو ابھی تک ریکروٹمنٹ ہوئی ہے ان کے ٹینیور میں, چاہے وہ ایس آئی ہو, چاہے جے ای ہو, چاہے وہ جل شکتی میں ہو, چاہے وہ فائنانس میں ہو, جس میں کئی جگہوں پہ ایپٹیک جیسی بلیک لسٹڈ کمپنی کو انہوں نے انگیج کر کے ان نوجوانوں کا بیڑا کر دیا. سب عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں ابھی تک. وہ اسکیم کس کے ٹائم میں ہوا ہے؟ جل شکتی میں جو خود آفیسر ہیں اشوک پرمار, جس نے یہ الزام لگایا کہ 13,000 کروڑ کا گھپلہ کیا ہے اس سرکار نے, اس کے بارے میں چیف سیکرٹری بات کریں. جو آپ کا آیوشمان بھارت ہے اسکیم ہے جس میں 800 کروڑ روپے کا گھپلہ ہوا ہے, اس کے بارے میں چیف سیکرٹری بات کریں. ہائیڈل پروجیکٹ جس میں کہتے تھے کہ اس میں لین دین 100 کروڑ کا ہوا ہے, وہ تو وہی لوگ کام کر رہے ہیں. اوپر سے لے کے تک نیچے تک یہ سرکار جو چل رہی ہے وہ کرپشن میں لت پت ہے. اور سب سے زیادہ ظلم جو ہو رہا ہے اس وقت یہاں کے بے روزگار نوجوانوں پہ ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی جو ریکروٹمنٹ جس کے لیے وہ اتنی دن رات محنت کرتے ہیں اس میں گھپلے ہوتے ہیں اور عدالت میں جا کے سارا سلسلہ بیٹھ جاتا ہے. وہ اوور ایج ہو جاتے ہیں, فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, یا تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا ڈرگ کھاتے ہیں. تو یہ مجھے تو لگتا ہے you should be ashamed to say that such a thing. اور اگر ایسی بات سچ ہے تو ایکشن لے لیں. ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں؟ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں. انہوں نے تو بیڑا گھر کر دیا یہاں ہر چیز کا. نوکری تو دے نہیں سکتے, نوکریوں سے لوگوں کو نکالتے ہیں روز روز, اور جو دینا چاہتے ہیں وہاں پر اس میں گھپلے کرتے ہیں, وہاں پر بلیک لسٹڈ کمپنیز کو امپلائی کرتے ہیں, جس سے یہاں کے نوجوانوں کا سارا روزگار پچھلے 2019 سے مجھے بتائیے کس کو نوکری ملی ہوگی؟ کسی گنے چنے باہر سے جو لوگ آئے ہیں, یہاں کے تو کسی کو نہیں ملی. بلکہ یہاں کا جو ہے, یہاں جو بیچارے غریب لوگ, ٹیکسی والا, آٹو والا, جموں میں کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت, اگر وہ کوئی کام کرتا تھا اس کو اب یہ پارکنگ بھی انہوں نے پرائیویٹائز کیا, ریلوے میں بھی پارکنگ کو پرائیویٹائز کیا. کہاں سے وہ اتنا پیسہ لائے گا پھر دے گا؟ یہ اولا اور اوبر تو ٹھیک ہے, مگر یہاں کے لوگوں کا سوچیے وہ کیا کریں گے جن کے پاس گاڑیاں ہیں. انہوں نے تو سرے سے ہی لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. اور 2.5 لاکھ ہے تو بتا دیں کون ہے وہ ملازم. انہی کے ذریعے اس وقت پورے جموں کشمیر کو چلا رہے ہیں نا, انہی ملازموں کے ذریعے جو 2.5 لاکھ ہے. ٹوٹل تو 3 لاکھ سے 4 لاکھ ملازم ہیں, اس میں 2.5 لاکھ مائنس کر لیجیے. تو یہ سارا سسٹم تو انہی ملازموں سے چلتا ہے جن کو یہ بیک ڈور انٹری کی بات کرتے ہیں. یہ is a loose tongue. You should not make such loose talk. اور دوسری بات, کتنے سٹنگ اس وقت کمشنر سیکرٹریز ہیں جن کے خلاف کرپشن کے چارجز اور سی بی آئی کی انکوائری اس وقت چل رہی ہے؟ بتائیے کتنے سارے لوگ ہیں. اس سے کیا کر رہے ہیں چیف سیکرٹری صاحب؟ واٹ از ہی ڈوئنگ؟ اگر آپ کے چیف سیکرٹری, جو آپ کے سیکرٹری ہیں, کمشنر سیکرٹری ہیں, جو سارا کام کاج چلاتے ہیں, اگر ان کے خلاف خود کرپشن کے چارجز اور سی بی آئی کی انکوائری چل رہی ہے, تو یہ چیف سیکرٹری کس چیز کے ہیں کہ انہی افسروں کے اوپر چیف سیکرٹری بنے ہوئے ہیں؟ یہ اینی تھنگ ایلس؟ میڈم ایسی رپورٹس ہیں کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ پراپرٹی ٹیکس لگا دیا جائے گا, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب گورنمنٹ کہے کہ 30 ستمبر کا آرڈر ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی پراپرٹی ٹیکس فی الحال نہیں لگایا جائے گا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پراپرٹی ٹیکس what do you want me to, what are you asking me? اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ خبریں ہیں آنے والے چناؤ ہے, کیا چناؤ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ قتل کیا گیا ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پراپرٹی؟ دیکھیے, انہوں نے پورے جموں کشمیر لداخ کی کمر توڑ دی ہے. بالخصوص اگر ہم جموں کی بات کریں, یہاں پر ٹول ٹیکس, اسمارٹ میٹر اور اب پراپرٹی ٹیکس, یہ سب ملا کے یہاں پہلے دربار کو بند کر دیا. یہاں جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں چھوٹے بڑے باہر لوگوں کو وہ آؤٹ سورس کیے جاتے ہیں, پھر وہ سبلیٹ کرتے ہیں, وہ کمیشن لیتے ہیں. یہاں دیکھیے کتنے سارے لوگوں کے جو ٹرالیز وغیرہ وہ بیٹھ گئی ہیں, بیکاز وہ بیچارے وہی چلاتے تھے, سیمنٹ بازی لیتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ.
تو انہوں نے تو یہاں کے لوگوں کی آلریڈی کمر توڑ دی ہے. کشمیر کے لوگ تو خوش قسمت ہے اس حساب سے کم کشمیر NIA کی وجہ سے, ED کی وجہ سے نیوز میں رہتا ہے, G20 کی وجہ سے نیوز میں رہتا ہے, اور دنیا بھر کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ہم نے حالات ٹھیک کیے. ایٹ لیسٹ کشمیر از ان فوکس, مے بی فار مینی ٹائمز رانگ ریزنس. جو چھاپے پڑتے ہیں, پکڑ دکڑ ہوتی ہے, UAP کے اندر جرنلسٹ کو بند کیا جاتا ہے, پر جموں کا تو نام و نشان ہی نہیں رکھا کہیں انہوں نے. جموں کا تو نام ہی نہیں لیتے, اور اگر نام لیتے ہیں تو پراپرٹی ٹیکس, اسمارٹ میٹرز, ٹول ٹیکس, اور باقی یہ جو انہوں نے پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا, آپ کی جو پارکنگ سے, تو کیا کریں گے یہاں کے لوگ؟ زہر کھائیں گے, کیا کریں گے؟ راون کا پوسٹر جیسے انہوں نے راہل گاندھی کو راونا کی طرح دکھایا ہوا اور کہا کہ ڈیمن ہے, ہی از گوئنگ ٹو ڈسٹرائے بھارت. ہاؤ یو سی دیٹ پوسٹر ڈپکٹنگ راہل گاندھی as راونا? Well, it shows their frustration. They are totally frustrated with India alliance, and they know in their heart of hearts کہ جو ان کا جو whatever tactics they have played, جو بھی کرتے تھے, ہندو مسلم لڑائی کے لڑتے تھے, وہ فیل ہو گئی ہے. And just imagine for a second, ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیجئے, اگر اس پوسٹر پہ کسی BJP کے سپریم لیڈر کی فوٹو ہوتی تو ابھی تک وہ بندہ